وجہ ہے ایسا کہ نانے خلد تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند نعرہ حیدری سلامت اب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے ادھر تشریف نعرہ تکبیر آپ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ سلامت رہیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم غاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث دستار رسول اللہ، برائے ظہور وارث ذوالفقار بلند تر صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. جس خلوص محبت عبادت کے ساتھ حیدر بھائی نے، ان کے خانوادے نے، گھرانے نے، ان کے دوست احباب عزیز اقارب، جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر مالک کے حضور یہ صف عزا بچھانے میں جو بھی کاوش اور کوشش کی ہے، دعا گو ہیں میرا مالک ان کی کاوش کوشش کو قبول و منظور فرمائے. اور جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. میرا مالک ان کے مرحوم مغفور والد محترم جناب ملک صاحب اور دیگر جملہ مومنین مومنات، مالک ان کے بلند درجات کو مزید بلند فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں سے میرا مالک ان کے گھروں سے جو تجھے سجدہ حقیقی پیش کرنے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میرا مالک ان سب کو اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی پناہ عطا فرما. جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. توجہات ہیں قبلہ. 5 روزہ مجالس عزا، آج اس سلسلے کی تیسری مجلس. عنوان جو ہم مالک کے حضور سجدہ ذکر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، المیزان. کل گفتگو جس نے حج پتی سب سے پہلے تو اس کائنات میں مالک کا سب سے ادنا ترین ذکر کرنے والے کی حیثیت سے میں آپ کا بے حد شکر گزار ممنون ہوں. آپ کے تعریفی کلمات آپ کی دعاؤں کی صورت میں میرے سامنے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، اور میرے پیچھے بھی جو آپ نے دعائیں دیں وہ کما حق مجھ تک پہنچیں، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. جن سماعتوں نے اساتذہ کو سنا ہو اور وہ پھر مجھ جیسے کو سن کے تعریف کریں، یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. میرا مالک آپ کو سلامت رکھے. میں تو خود کو ابھی اس قابل بھی نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں کہ
میرے استاد ہیں قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، لیکن میں خود کو ان کا شاگرد کہنے کے لائق نہیں سمجھتا. آپ سلامت رہیں. وہ ضرور استاد ہیں، اور یہی مقام ہر اس شخصیت ذی وقار کا ہے کہ جو مالک کے حضور اپنے حصے کا سجدہ پیش کر کے اس جہان سے تشریف لے کے گئے ہیں. اس شہر سے بڑے گہری وابستگی قبلہ غضنفر عباس توسوی صاحب مرحوم مغفور علی مقامہ اپنے طرز خطابت کے خودی بانی تھے اور خودی خاتم تھے. وہ طرز خطابت جس طرح انہوں نے خطابت کی ہے، نہ ان سے پہلے کسی نے کی، نہ ان کے بعد وہ خطابت کوئی کر سکے گا. وہ ان کا ایک خاصہ تھا. اب وہ سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، یہ ایک لحاظ سے علمی یتیمی تو ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ مالک کا ذکر کبھی نہ رکنے کی دلیل بھی ہے. اور میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ ایک تیار کی گئی زمین کی تیار فصل مجھے ملی ہے، تو مجھے محنت ہی نہیں کرنا پڑتی. تو یہ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. تو اسی لیے یہ عنوان یہاں رکھا، میرے مالک کی رضا منشا تھی، ورنہ شاید اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے اشرا بنا کافی ہو. المیزان، میزان اور ہے، المیزان اور ہے. ہر شے کے تولنے کا، ہر شے کے پیمائش کرنے کا میزان ہے. زمین تولی نہیں جائے گی، پیمائش کی جائے گی. آپ نے کپڑا زیب تن کرنا ہے تو کتنا کپڑا چاہیے کہ آپ کا لباس بن جائے گا، یہ بھی پیمائش کا ایک ذریعہ ہے. اس کپڑے کو سینے کے لیے کتنا دھاگا چاہیے، یہ بھی پیمائش کا ایک ذریعہ ہے. کائنات میں ہر شے کو تولنے ناپنے کے لیے الگ الگ میزان قرار دیے گئے ہیں. میزان کا کام ہے کہ وہ یہ طے کر کے بتائے یہ کیا ہے. یہیں پہ بات کر، میزان کا کام ہے وہ یہ طے کرے، کیونکہ جب تک وزن نہ ہو تب تک ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے. ہم صرف صنف کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے تیسری گفتگو میں بھی مجھے تمہید نہیں کرنی، میں بالکل ایک بات کہہ کے اور جملے سے آغاز کر رہا ہوں. پتہ لگا سکتے ہیں کیا ہے، بھائی یہ لوہا پڑا ہے، جب تک تلے گا نہیں پتہ کتنا ہے. یہ سیب ہیں، جب تک تلیں گے نہیں پتہ چلے گا کتنا ہے. یہ کپڑا ہے، جب تک پیمائش نہ ہو نہیں پتہ کتنا ہے. یہ زمین ہے، جب تک پیمائش نہ ہو. ہر شے اپنی صنف کے ساتھ موجود رہے گی، لیکن وہ کتنی ہے یہ تو پتہ تبھی چلے گا جب میزان آئے گا. اور میزان آئے گا اس شے کی نفاست کے اعتبار سے. جتنی نفیس شے ہوگی اتنا میزان ہوگا. تو ہر شے موجود ہے اپنے قد کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی صنف کے اعتبار سے، لیکن میزان کا انتظار ہے وہ آئے اور تول کے بتائے کہ یہ کتنا ہے. اب نمازیں موجود ہیں، یہ میزان بتائے گا کتنی ہے، کیسی ہے. آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کا. آپ آباد رہی. بالکل مربوط ہو گیا، کل جہاں آخری لمحات میں تھا وہاں سے جوڑ لیا اس کو. اب یہ ہر شے بتائی تو پھر جو میزان ہے، جو عبادت کا میزان ہے وہ میزان بتائے گا. اور وہی میزان تو بتائے گا، اسی نے تو بتانا. ہر عبادت تلے گی. بھئی اللہ منصف ہے یا نہیں؟ وہی تو منصف، وہی تو انصاف کرنے والا. نہ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، نہ دونوں میں نہ کیا. نہ وہ منصف ہے نہ وہ عادل ہے. اللہ خود انصاف ہے، اللہ خود عدل ہے. آپ سلامت رہی. میں نے کہا نا توحید خالص
یہ ایک شے کا نام ہے قبلہ، توحید خالص. ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کہاں کہاں توحید خالص کا دامن چھوڑتے ہیں. میں بتانے چلوں آپ ٹکرے ماریں گے کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں. یہ مالک کے فرامین. اللہ عادل نہیں ہے، وہ عدل کرنے والا نہیں ہے، وہ خود عدل ہے، وہ عین عدل ہے، وہ منصف نہیں ہے، وہ خود انصاف ہے. وہ جو کر دے پھر اسے تولا نہیں جاتا انصاف ہوا یا نہیں. وہ جو کر دے وہی انصاف ہے. آپ سلامت رہیے. یہ میں بیچ بیچ میں تعارف بتاتا جاتا ہوں اور ٹھہر کے بتاتا ہوں کہ اسے توحید خالص کہتے ہیں. یہ مالک کا تعارف ہے. بھئی اس نے جو انصاف کیا اسے کون تولے گا؟ کون ہے جو اس کے کیے کو دیکھے صحیح غلط؟ منصف کب کہیں گے آپ؟ جب آپ کسی کے انصاف کو کسی اصول پر رکھ کے دیکھ لیں کہ ہاں بھائی انصاف کیا، تو آپ کو کہ بڑا انصاف کرنے والا ہے بھائی، اس نے خوب عدل کیا. وہ جو کر دے وہی عدل ہے، اس کے مطابق سب نے کرنا ہے. وہ ایسے کرے تو پھر یہی ہے، وہ ایسے کرے تو پھر یہی ہے. زمانے میں کوئی ہے جو اس کے کیے پر سوال اٹھا سکے؟ زمانے میں کوئی ہے جو اس کے کیے پر انگلی اٹھا سکے؟ بھائی جب اس کے کسی کیے پر انگلی نہیں اٹھاتے تو جب اس نے ولایت علی کو دی تو اب تمہیں انگلیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ آپ سلامت رہیے. مولا آپ کی زندگی کرے. بھائی اس کی مرضی، وہ جیسے مرضی کا مرضیوں والا ہے، وہ رضاؤں والا ہے. وہ جو کر دے وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے. اس کے باوجود اس کو کچھ کام کرنے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کام نہیں کرتا. گزشتہ سالوں میں اس پہ کئی گفتگو ہو چکی ہے، مجھے آگے جانا. اللہ کام نہیں کرتا، وہ فعل سے عاری ہے، وہ فعل سے مبرہ ہے. جو فعل کرے وہ پھر اللہ نہیں ہے. جو فعل کرے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں فعل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اللہ آیا، اللہ گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ آنا فعل ہے، جانا فعل ہے. اللہ بولا، اللہ نے کہا، یہ بولنا کہنا فعل ہے. اللہ اٹھا، اللہ بیٹھا، آپ نہیں کہہ سکتے اٹھنا بیٹھنا یہ فعل ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات بتائیے، ایک انگلی کی حرکت ہوئی تو یہ فعل ہے یا نہیں؟ انگلی کی حرکت ہے، انگلی اٹھی، انگلی گری، انگلی سے برایا گیا. انگلی کی، جب انگلی کی حرکت فعل ہے تو دونوں ہاتھوں کی حرکت فعل کیوں نہیں ہے؟ بڑی ہی سادگی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں دھیرے دھیرے. آج دو تین باتوں کو کھول کے رکھنا ہے آپ کے سامنے. بھائی انگلی کی حرکت جو فعل ہے تو پھر یہ ہاتھوں کی حرکت. آٹا گوندھنا ایسے گوندا جاتا ہے، ہم نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، دونوں ہاتھوں سے گوندھا. یہ بھی کہہ دیا، مطلب تم سمجھو ایک سے ہی گوندھا، دونوں ہاتھوں سے. بھائی گوندھنا بھی، یہ خمیر گوندھا یہ فعل ہے اور اللہ کے ہاں فعل نہیں ہوتا. تو اب یا تو یہ کہو کہ یہ اللہ نے نہیں گوندھا تو بچت ہوتی ہے، ورنہ آیت سے انکار ہے. اب پھر اگر اللہ نے گوندا ہے تو پھر اللہ نے فعل کیا ہے، تو جس نے فعل کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. کمال بات ہے. ہم جس شے کے کرنے کا ارادہ کرے ہم کہتے ہیں کون. وہ کہہ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے وہ بولتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ہے. وہ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تو یہ فعل ہو رہا ہے نا، ہوا نا. تم اعمال کر رہے ہو، ہم تمہارے اعمال پہ نظر رکھے ہیں. یہ نظر رکھنا فعل ہے، سمیع و بصیر ہے نا. ہم سنتے ہیں، تم دعائیں مانگتے ہو.
ہم سن رہے ہیں دعائیں مانگتے ہو نا. سیدھی بات ہے، بسم اللہ. ہاتھی نہیں کیسے گونجے گا؟ کیا اب اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے، کیسے گونجے گا؟ اللہ کی آنکھیں کہاں ہیں، کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے کان کہاں ہیں، کیسے سنے گا؟ اللہ کی زبان کہاں ہے، کیسے کون کہے گا؟ اللہ کی پنڈلی کہاں ہے؟ ساق اللہ، ہم قیامت کے دن اپنی ساق سے پردہ ہٹائیں گے. پنڈلی کہاں ہے اللہ کی؟ نہیں ہے. اللہ اور کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا؟ یا علی یا علی. تسلسل میں جوڑ دیا میں نے اس کو، کئی بار یہ آیت پڑھی ہے لیکن تسلسل میں جوڑا. بھئی باقی تو اعضاء ایک ایک کر کے یہاں کام آ رہے ہیں، آنے کے لیے تو سب استعمال ہوگا. وہ پنڈلی جن ٹانگوں سے ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے، وہ ہاتھ بھی، وہ چہرہ بھی، سب جدھر رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. بھئی سب کچھ تو ہے، تو فیل کیوں نہیں ہے؟ کہا اللہ فیل نہیں کرتا. میں نے پوچھا اللہ پھر یہ چہرہ کس کا؟ یہ آنکھیں کون؟ یہ کان کیسے؟ یہ زبان کہاں سے؟ یہ ہاتھ کیوں کر؟ یہ پنڈلی کیا ہے؟ یہ آئے گا کیسے؟ کہا اللہ کچھ نہیں کرتا، جب کچھ کرنا ہو ولایت حرکت میں آتی ہے. آپ آباد رہی، مولا زندگی کرے. جب کچھ کرنا ہو ولایت الہیہ، وہ اللہ کی ولایت حرکت میں آتی ہے، اس کی ولایت وہ کرتی ہے. اب میں اگر کہوں اللہ کی رسالت حرکت میں آتی ہے تو آپ کہیں گے اللہ وہ تو رسول اس نے مبعوث کی ہے، رسول بھیجتا ہے، وہ اللہ کی رسالت کہاں ہے؟ رسالت ہے اللہ کی جانب سے لیکن اللہ رسول تو نہیں ہے. نبوت ہے اللہ کی جانب سے، اللہ نبی تو نہیں ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ ایک ہی منصب ہے. میں تو کون ہوتے کہنے والے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، خود میں ولی ہوں، انما ولیکم اللہ. بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے، بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے. جیسے مرضی ترجمہ کریں قبلہ، دونوں ترجمے موجود ہیں نا. لیکن اگر لفظی اعتبار سے چلو گے دھیرے دھیرے تو انما ولیکم اللہ. اس عبارت میں، اس آیت میں انما ولیکم اللہ، ولی پہلے ہے. اے جاگنا ذرا. میں سمجھ سکتا ہوں روزے کی حالت میں اتنی گرمی میں اور شدت بڑھتی جا رہی ہے، بڑا مشکل ہے اس وقت میں یہ صبر کے ساتھ سننا. ولی پہلے ہے، اللہ آگے ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے. یعنی اب تو نے ولی وہ دیکھنا ہے جو کم از کم اللہ ہو. یہاں مجھے کم از کم پیدا چاہیے تھی خدا کی قسم. آپ سے ولی وہ دیکھنا ہے جی کم از کم اللہ ہو. تو اب مجھے اتنا بتاؤ، یہ 5 منٹ میں ہم نے جو احاطہ کیا اس کا میں نقطہ آخری آپ کو دے رہا ہوں. اتنا مجھے سوچ کے بتا دو، اللہ نے طے کیا کہ ولی کون ہوگا یا ولی نے طے کیا اللہ کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہو مولا جی، آپ آباد رہیں. میرا سوال ہے، ایک طالب علمانہ سوال ہے، میں جواب چاہ رہا ہوں اقوام عالم سے. سارا مدلل دلائل رکھے ہیں، 3را دن ہے یہی گفتگو ہو رہی ہے اور از روح قرآن و فرمان دلائل کی روشنی میں چل رہے ہیں. مجھے اتنا بتا دو، اللہ طے کر رہا ہے کہ ولی کون، یا یہاں ولایت طے کر رہی ہے کہ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کون نہیں کہا میں نے، اللہ کون نہیں، وہ کفریہ جملہ ہو. اللہ کیا ہوگا، اللہ کیسا،
یعنی تمہارے تعارف کے لیے کیسا اللہ دکھانا ہے تمہیں؟ بھائی اب جملہ جو کل تھے وہ لطف لیں گے. بھائی تمہارے تعارف کے لیے کیسا اللہ دکھانا ہے تمہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا. علی نے یہی دعا کی نا, تو وہ تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا. تمہیں کیسا دکھانا ہے کہ تم صبر کر سکو, تم متحمل ہو سکو, تم سمجھ سکو. یہ ولایت ہی کر. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ سب کر کون رہی ہے؟ ولایت ہی تو کر رہی ہے. توحید پردے میں تھی, توحید پردے میں ہے, توحید پردے میں ہی رہے گی. خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, صلی اللہ کی قسم, میں بادشاہ کے انتظار کے ایک منظر کے لیے تڑپا رہا ہوں, خود کو بے حد تڑپ رہا ہوں. جب وہ کہہ رہا ہے نا میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا, سورہ بقرہ وہ خود کہہ رہا ہے, کیا اس کے انتظار میں ہو اس دن کے کہ جب میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں؟ قسم بخدا میں نے خاموش رہنا ہے, لیکن ایک منظر پہ ضرور بولوں گا. جب وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا نا تو میں نے مقصر کو کونی مار کے کہنا ضرور ہے, چل اب کیسے اللہ. آپ سلامت ہیں. بادلوں پہ معبود کا آنا دیکھا, معبود کے نزول کے وقت بادلوں پہ معبود کا آنا دیکھا, پس منظر میں بھی رب جلی کا چھپ جانا دیکھا. کچھ اس طرح سے سچ ہوئی قرآنی آیت کی تفسیر, اے عبد علی بادلوں پہ جب اللہ کا مسکرانا دیکھا. آپ آباد رہیں, آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں, حسن. اور اس جملے کو صحیفہ دل پہ نور سے تحریر کرنا یہ تمہارے نئی نسلوں کے کام آئے گا. کچھ چیزیں بھولنے والی نہیں ہوتی. اللہ علی کے پردے کا نام ہے, علی اللہ کے پردے کا نام ہے. آپ جی آپ سلامت رہو. یہ ہاتھ ولی اللہ سر کی نالائن پہ مسو, آپ آباد رہیں. اللہ علی کے پردے کا نام ہے, علی اللہ کے پردے کا نام ہے. یہ ایک دوسرے کا پردہ ہے. اب تو نے ظاہر دیکھنا ہے کہ باطل, تو نے باطن دیکھنا ہے یا ظاہر پہ ہی کفر کرنا ہے. میں نے دونوں جگہ مطلب بدلے ہیں, معنی بدلے ہیں. جو عموماً کہا جاتا ہے وہ نہیں کہا میں نے. اب یہ تیرا نصیب ہے, تو نے کیا کرنا ہے. ہم تو ہیں انتظار میں. کیوں؟ اس کے بہاف پہ جو جو عمل کر رہا ہے, ہم تو نہیں کہتے, وہ کہہ رہا ہے. یہ میں ہوں, یہ میں ہوں, یہ میں ہوں. محمد شب ہجرت ہاتھوں میں کنکریاں لے کر ان قاتل کفار کی آنکھوں میں اگر ڈال دیں نکلتے ہوئے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ فوراً آیت بھیجتا ہے, محمد کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی ہیں. بھائی بیت رضوان سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا تھا, تو اللہ نے فوراً آیت بھیجی, یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. پالا محمد کو ابو طالب نے ہے, اللہ کہہ رہا ہے محمد جب تمہیں یتیم پایا کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا. اب یہ دکھا کہ اللہ یہی تو بتا رہا ہے. یہ چیزیں دیکھ رہے ہو نا, دیکھی کنکریاں تو محمد نے پھینکی ہیں. اب ہر تصویر کا ایک یہ رخ ہوتا ہے, ایک وہ رخ ہوتا ہے. اب تم تصویر سے دھوکہ کھاؤ یا عکس سے دھوکہ کھاؤ, یہ مقدر ہے. بات مشکل ہو, میں آگے کھولتا ہوں, لیکن اس نقطے کو وصول کر لو پہلے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں کیا دکھا رہا ہوں, یہ دیکھا نا تم نے, کس نے پھینکی کنکریاں؟ محمد نے. کہا نہیں,
اب آپ کہیں محمد نے پھینکی ہیں اور پکے ہو جائیں اس بات پہ، آپ یہ کہنے پر بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی ہیں. اللہ کہے گا میری نہیں ماندے تسی، پھر ماندے کی ہو؟ وہ کہہ رہا میں نے پھینکی ہیں. اب آپ کہیں سب سے اوپر علی کا ہاتھ ہے، اللہ کہے گا ہو تم علی والے، لیکن علی کے پردے کا انکار کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہ جو اوپر ہے میرا ہاتھ ہے. کون پال رہا ہے ابو محمد کو؟ یہ ابو طالب نہیں، میں. ہاں تو اسے کیا کہیں؟ کہا ابو طالب. تجھے کیا کہیں؟ کہا اللہ. کہا پال کون رہا ہے؟ کہا میں کہا ادھر تو ابو طالب پال رہا ہے. ہائے ہائے. زمانہ کہتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے جی ابو طالب بادشاہ نے کلمہ پڑھا تھا ان کے ایمان پہ. میں نے آج تک ابو طالب مالک کے ایمان پہ کبھی ایک جملہ نہیں کہا. اگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو آئے بات کرے، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ. ایمان ابو طالب پہ نہیں. ہاں اگر ہمارا دل مانا تو پھر ہم یہ بات کریں گے، آؤ بیٹھو بات کریں. ابو طالب نبی تھا، رسول تھا یا کچھ اور؟ ابو طالب کے گھر کوئی تو اللہ میرا گھر کہا ہے. جی بالکل، ورنہ وہ اللہ پالا ہوتا تو پھر کعبے میں ہوتے رسول. ایسا بے شک. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے. کون ہے کون ہے یہ نہیں پتا چلا. قرآن میں اللہ بیت اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ کعبہ کو؟ جی نہیں. جس گھر میں حجت رہتی ہے. دیکھیں میں نے کتنا ایک دم کس خطابت کے زور پہ پڑھا تھا، اور میں نے کتنی خطابت کے زور سے اتر کے یہ بات کی ٹھہر کے، تاکہ یہ وصول ہو. کیونکہ ایسا ہی ہے، کسی حجرے میں سرگوشی نہیں ہے، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا میں نے. بیوت اللہ، اللہ کے گھر ایک نہیں، بیوت اللہ. قرآن میں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے. جہاں اللہ کی حجت ہے، جہاں اللہ کا نبی رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. اور جہاں حجتوں کی حجت رہے، جہاں سب سے بڑی حجت رہے، وہ کیا ہوگا بھئی؟ جہاں محمد پل رہا ہے، جہاں اللہ کا پردہ ہے، جس گھر میں محمد و علی ہیں، کیا وہ بیت اللہ نہیں ہوگا؟ وہ بیت اللہ کے حج کرنے والوں، سب سے پہلے ابو طالب کا شکر ادا کرو اور صدقے جاؤ ابو طالب کے حرم کے. اگر ابو طالب اجازت نہ دیتا، ابو طالب کا حرم کعبہ نہ جاتا، علی ابو طالب کے گھر آتا، پھر تیرا حج کعبے نہ ہوتا، ابو طالب کے گھر کے چکر کاٹتا. مولا زندگی کریں آپ کی، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. طے کیا جا رہا ہے، ہر شے طے کرے گی کون کیا ہے. بیت اللہ کیسے ہے؟ بیت اللہ کیسے ہے؟ نہ بے ہوتی نہ بیت ہوتا. بھئی یہی کتاب بتا، اتنی جلدی بھی بات ہو جاتی کبھی کہ بلا نہ بے ہوتی نہ بیت ہوتا. اب میں پہلے پڑھ چکا، جو لوگ موجود تھے انہیں یاد ہوگا. بڑی تیزی سے میں صرف حوالہ دے کے، نہ بے ہوتی نہ بیت ہوتا. تو کیا بے ہے؟ علی سے پوچھا گیا یا علی بے ہے؟ علی نے کہا بے تو ہے ہی نہیں. صحابی مولا علامہ رجب البرسی، بڑی توجہ. صحابی مولا آپ ہی نے تو کہا ہے انا نقطہ تحت البا.
اب آپ کہہ رہے ہیں بے ہے ہی نہیں. کہا وہ جسے تم بے سمجھتے ہو وہ بے نہیں ہے. کہا مولا پھر کیا ہے؟ کہا ہے بے لیکن بے نہیں ہے. کہا مولا بے ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. کہا مولا پھر نہیں کیسے ہے؟ کہا نہیں ہے. مولا سمجھ نہیں آیا تھا اور الجھ گیا ہوں، بس اتنا بتاؤ بے ہے یا نہیں؟ کہا بے میرے لیے ہے تیرے لیے نہیں، اور جب تیرے لیے ہے تب میرے لیے نہیں. کہا مولا کچھ وضاحت سے سمجھاؤ. بے یہ مثال پہلے بھی دی تھی. بے یہ خط کھینچا جاتا ہے، نیچے نقطہ، نقطہ گیا غیبت میں. اب یہ کیا ہے؟ ایک لکیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بے سارے کا سارا نقطے میں ہے، سارے کا سارا بے نقطے میں ہے. بات آگے ہی نہ بڑھتی اگر نقطہ نہ ہوتا. الف پہ نقطہ ظاہری طور پر تو نہیں ہے. پہلا نقطہ کہاں ہے؟ نقطہ اول بے ہے، نقطہ اول. تو بے کا نقطہ ہی یہ طے کرے گا نا کہ حروف تہجی میں کون کیا ہوگا. تو حروف تہجی کے میزان کو نقطہ تحت الباء کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. یہ بے کے نقطے نے طے کیا کون کیا ہونے جا رہا ہے، کون کیا ہوگا. کہا مالک پھر یہ بے کیا ہے؟ کہا یہ جو تجھے خط کھینچا نظر آ رہا ہے یہ بے تھوڑا ہی نا، بے تو نقطہ ہے. کہا پھر یہ اوپر کیا ہے؟ کہا یہ الف ہے. کہا مولا الف تو ایسے ہوتا ہے سیدھا. کہا مولا الف تو ایسے ہوتا ہے اور یہ بے کا خط ایسے ہے اور نیچے نقطہ ہے. مولا نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، الف ایسے ہوتا ہے، بے سارا نقطے میں ہے. بے تو تھی ہی نہیں، صرف نقطہ تھا. جیسے ہی الف، توجہ، جیسے ہی الف خلق ہوا اس کی نظر نقطے پر پڑی، الف نے نقطے کو سجدہ کیا، بے ہو گیا. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. بالکل میں نے کہا تھا ایک دو چیزیں آپ کو دینی ہے مجھے آج آپ کے حوالے کے. آپ سلامت رہیے. بادشاہ کا اذن ہوا تو یہ آپ کے حوالے ہو. یہ الف ہے جس نے نقطے کو سجدہ کیا، اسے تم بے کہتے ہو. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں اگر علی نہ کہتا کسی کی مجال نہیں تھی کہہ سکے. علی کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. اتنا بلند علی اور تحت الباء بے کے نیچے، کمال ہو گیا ہے. آج تک کروڑوں بار یہ حدیث روایت پڑھی گئی ہوگی، آج تک کبھی نہیں پڑھا گیا ایسے. بھئی بے کے نیچے کیوں؟ علی اور نیچے، علی اور نیچے ہے، بے کے بھی نیچے علی کیسے ہو سکتا ہے؟ علی تو نیچے ہو ہی نہیں سکتا، اور جو رسول کے دوش پہ بھی اوپر ہو وہ نیچے کیسے ہوگا؟ اتنا بلند علی ہے کہ اگر بت بھی توڑنے ہوں تو علی پر محمد نہیں ہے. محمد پر علی ہیں. اتنا بلند ہو علی اور تحت الباء ہو اور بے کے نیچے ہو. زمانے نے آج تک چھپایا ہے، آج تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ تحت الباء ہے ہی نہیں، یہ الف نے نقطے کو سجدہ کیا ہے. اب جملہ لے لینا، میں پوری جرت سے کہہ رہا ہوں. اب الف نے نقطے کو سجدہ کیا، خالی الف کا تو نہیں ہوا. اب جو جو الف سے ہے اس نے بے کے نقطے کو
آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ قبلہ جملے بازی سے کام نہیں لیا میں نہ جملہ اچانک کہا ہے اور نہ ہی میں نے اچانک پلٹ جانا ہے، پورے دلیل سے یہاں پر آیا ہوں۔ الف نے سجدہ کیا تو الف کے ساتھ ہر اس شے نے سجدہ کر دیا نا جو الف سے ہے۔ اول کس سے ہے؟ الف سے ہی تو ہے۔ تو جب اول بھی نقطے کو سجدہ کرے تو نقطہ کتنا اول ہوگا؟ اور سجدہ ہوتا ہی خالق کو ہے، سجدہ ہوتا ہی مالک کو ہے۔ اول نے نقطے کو سجدہ کر کے بتایا اور مجھے اول کا خالق نقطہ ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اول کا خالق نقطہ ہے، اور اب جو آپ نے وصول کیا وہ آپ کا ایمان مالک جہاں تک لے جائے، ایمان کی کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ ایمان کل ایمان کی طرح ہوتا ہے، نہ کل ایمان کی کوئی حد ہے نہ ایمان کی کوئی حد ہے۔ یہاں تک مانو جو علی کو تک رکھ کے مانتا ہے، خدا کی قسم قیامت میں ہی تکتا رہے گا، تک نہیں ملنا اسے۔ تک ہو، ایمان میں تک تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تک ایمان، وہاں تک ایمان کی کوئی حد نہیں۔ کیوں؟ جسے مان رہے ہو جب اس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے کہا اول نے سجدہ کیا، اول الف نے کیا تو اول کس سے ہے؟ الف سے ہی تو ہے، تو اول کا سجدہ بھی ہوا اول۔ اب میں بتاؤں کیٹیگوریکلی بتاؤں کیسے خالق ہے۔ تم نے لطف لیا، میرا سلام ہے، خدا کی قسم جس طرح کیا میں دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں، جس انداز میں وصول کیا۔ اب دلیل کو کامل کروں تاکہ ایک جوان بھی جب کسی چوک میں مقصر کو دیکھے تو ذوالفقار تو ظہور پذیر ہوگی۔ ان جملوں کی ذوالفقار سے کاٹنا۔ بلاؤ کسی عالم کو، علم اللسانیات کا عالم ہو، علم الکلام کا عالم ہو، علم لغت کا عالم ہو، منطق فلسفے کا عالم ہو، زیدی تمام ان تمام علوم کے عالموں کو دعوے سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ الف کیسے بنا؟ نہیں تو زیدی بتا رہا ہے بنا، جب میں کہوں گا تو خلق کہہ سکتا ہوں نا، الف خلق کیسے ہوا مجھے بتاؤ۔ ایک تو وہ خلقت ہے جو اس نے کی، وہ جانے، لیکن یہ بنا کیسے ہے؟ تمام بہت جلدی بتا رہا ہوں اور ایسے ہی وصول کرنا، لیکن اس جلدی کو جلد بازی میں ضائع نہ کر دینا۔ جو تم نے ابھی وصول کیا اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ کیا کہ سجدہ ہوتا ہی خالق و مالک کو ہے۔ الف نے سجدہ کر کے بتایا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا بنانے والا، یہ نقطہ ہے، نقطہ۔ اب پوچھو نا الف بنا کیسے ہے؟ تمام علماء نے ایک ہی بات لکھی ہے، جب 5 نقطے اکٹھے رکھے جائیں تو الف بنتا ہے۔ جاہل سے بات نہیں ہے، جاہل سے بالکل بات نہیں ہے، اور جاہل سے مراد بے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بے پڑھا لکھا جاہل نہیں ہوتا، جاہل علی کا دشمن ہوتا ہے۔ علی کا دشمن سے بات ہی نہیں، علی کا دشمن سے کام ہی نہیں ہے۔ علی کا دشمن ہم سے کم از کم، کرونا میں کتنی دور رہتے ہیں؟ 6 فٹ ہے نا جی، 12 فٹ دور رہا کرے ہم سے۔ ہم بار بار غسل نہیں کر سکتے۔
لو پھر آج موسیٰ زیدی یہاں ملتان کے اس خمسے میں، اس تاریخی مجلس میں ملتان کے کتنے اہل معرفت بیٹھے ہو، میں ریکارڈ ہوتی مجلس میں لائیو جاتی ملتان نزاداری سے، جعفر تجھے مولا سلامت رکھے، میں ریکارڈ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اعلان میری وصیت سمجھ کے اسے قبول کرنا، جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کہیں علی کی ولایت پہ شک کیا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ میں جنازے میں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مرے علی کا دشمن، ہم مرتے نہیں ہیں، منتقل ہوتے ہیں، ہمارا انتقال ہے، ہماری ترقی ہوئی ہے۔ مرے تو علی کا دشمن مقصر، کل کا مرتا آج مر، آج کا مرتا ابھی مر، زمین کا بوجھ ہے چلتا پھرتا، ہم منتقل ہوتے ہیں، ہماری ترقی ہوتی ہے، علی ہمیں انعام دیتا ہے، ہم علی کی ولایت پہ قائم رہ کر یہاں بھائیوں کا دشمن بنا رہے، خاندان والے دشمن بن رہے، برادری والے ملتے نہیں ہیں، لوگ ہماری طرف تکتے نہیں ہیں، کاروبار میں ہمیں گھاٹا ہو جاتا ہے، نوکریوں سے ہمیں نکالا جاتا ہے، اس کا انعام دیتا ہے علی۔ جب یہ سب کر لیتے ہیں علی کہتا ہے رک، میں تجھ سے ملنے آ رہا۔ آپ آباد رہیں، علی کی ملاقات ہے، تم اسے موت کہتے ہو؟ بدبختو تمہیں موت آئے۔ علی کی ملاقات جسے موت لگتی ہے اس کے پیدا کرنے والی ماں مرے تاکہ نجاستی دنیا میں نہ آئے۔ ملاقات علی موت نہیں ہے، ملاقات علی وہ حیات ہے جو زندگی کے بعد آتی ہے۔ مولا صادق نے یہی تو کہا ہے، جسے تم زندگی سمجھتے ہو یہ موت ہے، جسے تم موت سمجھتے ہو وہی تو زندگی ہے۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، مجھے نہیں پتا تم دات ابھی تک دے چکے ہو یا اب دینے والے ہو، کیونکہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ کعبے میں علی آئے تھے نا، آئے تھے نا 13 رجب کعبے میں علی آئے، اچھا کتنی بار آئے؟ ایک ہی بار آئے کعبے میں، ایک علی آئے تو یہ گارنٹی آئے، اور تم کعبے کا طواف کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کعبے میں علی آئے تو کعبے کا طواف واجب ہے، اور ہر علی والے کی قبر میں علی آئے گا، اب کیا کرے گا؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اب میں کیا کہوں، قبر کہوں سے کیا کہوں میں؟ خانہ، بھئی خانہ کعبہ، خانہ یہ بالترتیب لفظ ہی غلط ہے، خانہ بھی خانہ، کعبے کا مطلب بھی خانہ ہوتا ہے، بالترتیب لفظ ہی غلط ہے یہ۔ خانہ کعبہ نہیں ہوتا، یا کعبۃ اللہ ہے تو اللہ کا خانہ یعنی اللہ کا، یا بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہوا کب؟ جب علی آئے تو بیت اللہ ہوا، یعنی جس جگہ پر کم از کم 3 دن تک کسی ذی روح کا قیام ہو، 3 شبیں بسر ہوں تو اسے بیت کہتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے ہر روایت میں یہ تو ملا کہ علی بادشاہ اپنے چاہنے والے کی قبر میں آئیں گے، میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، یہ نہیں ملا، کتنی دیر رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ اور جب تک یہ کون ہے؟ کتنی دیر رہیں گے بتاؤں؟ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے۔ علی کون؟ حسین کا بابا، اور یہ حسین ہے جو کربلا میں اللہ کو بلا لے تو وہ جاتا نہیں ہے۔
سلامت رہو، مولا زندگی کرے، آپ آباد رہیں۔ یہ حسین ہے کربلا میں، اگر بلا لے اللہ کو، تو آ، تو اللہ بھئی آ، یہ آ زیدی دکھانے کا ذمہ دار ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں تو آپ جانتے کبھی کچی بات نہیں کہی ہے، ممبر پہ ہے تو پھر وہ ہے، ویسے تو جو بھی کہہ دو ان کے بارے میں وہ ہے، لیکن کم از کم ثابت کر سکیں، جس جگہ جس مقام کی وکالت کر رہے ہیں ایسا موقع نہ آئے، خدا نہ خواستہ کسی کو شرمندہ ہونے دیں، ہم دکھا سکتے ہیں زبان سے لے کر کتاب تک۔ جب وہ وقت لمحہ آیا، ہاں تو وہ ملک الموت اسرائیل وہ ہمیشہ کی طرح جیسے سب کے لیے آتا ہے ویسے ہی آ کے کھڑا ہوا، کہا مالک آپ کو تو پتا ہے، آپ کی ہی لگائی ڈیوٹی ہے نا، آپ کو تو پتا ہے میں نے تو آنا، لیکن حجت کی بنا اجازت کے میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے اجازت ہے؟ روح لینے آئے نا، اجازت ہے؟ حسین نے دیکھا کہ تیرا کیا کام ہے مجھ سے، آخری منزل ہے اس کو سمیٹ لینا، تیرا کیا کام مجھ سے، تیرے لیے تو میں نے کچھ نہیں کیا، جا اسے بھیج، اسے بھیج، اسے کہہ حسین بلاتا ہے، اس سے کہہ حسین اب یہ میرا کام نہیں ہے نہ سوچنا نہ بتانا کہ وہ کیسے آیا، وہ اللہ ہے، اللہ جو اللہ درخت میں کلام پیدا کر سکتا ہے، جو دیوار میں کلام پیدا کر سکتا ہے، اب مولوی جو تیری شہ رگ میں آ سکتا ہے، یہاں مولوی کو کفر یاد نہیں آتا، مولوی کہتا میری شہ رگ میں اللہ ہے۔ حسین کا اعجاز و کمال یہ ہے، اور حسین نے گردن کٹائی ہے، شہ رگ میں بیٹھا اللہ بچا لیا۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو زندگی دے، آپ آباد رہو۔ کیسے بچایا؟ کہ اسے بھیج، اسے بھیج، اس سے کہا تیرا بنایا اصول ہے، تو نے کہا تھا عشق کا تقاضا ہے جب حق ادا ہو تو پھر عاشق کے لیے معشوق کو چل کے آنا پڑتا ہے، اس نے عشق کیا، میرا نانا محمد چل کے گیا نا، اب میں نے عشق کیا ہے، اس نے بنا کے عشق کیا تھا، میں نے لٹا کے عشق کیا ہے، اس سے کہے اب اگر اللہ ہے تو پھر اور اللہ اللہ ہے، اللہ آیا، جیسے غازی نے علم پہ، غازی نے پانی پہ اپنا علم لگایا تھا نا، ویسے ہی اللہ نے آ کر روضہ حسین پہ اپنا علم لگایا، آج بھی روضہ حسین پہ لکھا ہے یہ اللہ ہے۔ آپ سلامت رہو، میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، خدا کی قسم، ممبر کا وارث ممبر کا مالک ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا یہاں اللہ ہے، میں یہاں کہتا تو کفریہ جملہ ہوتا، اللہ تو کہیں نہیں ہے اور ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ یہ اللہ لکھا ہے یا نہیں؟ اب تیری ذہن کی پرواز ہے، تو جہاں مرضی لے جا، جہاں اللہ لکھا ہو، اگر میں وہاں اشارہ کر کے کہوں یہاں اللہ ہے تو غلط ہو سکتا ہے، اگر میں کہوں یہ اللہ ہے تو کیسے غلط ہوگا؟ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور نظریہ عبادت الوجود آج بھی موجود ہے، آپ تو مدینہ الاولیاء میں بیٹھے ہیں، اکثر جو یہ صوفی ہیں یا اس طرح کے لوگ وہ نظریہ عبادت الوجود کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں مولا علی کے چاہنے والوں میں یہ بالکل نظریہ موجود نہیں، اور نہ صوفیت کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں فقر ہے، مالک علی نے کہا فقر منی، فقر ہم سے ہے، یہاں فقیر ہے، یہاں صوفی اور فقیر کے فرق کو جانو۔ یہ نظریہ وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر شے میں اللہ ہے،
تجھ میں اللہ، مجھ میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ۔ یہ نظریہ ہے کوئی 20 سال پرانا، 100 200 نہ، 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا۔ جب علی بادشاہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے نا بصرے میں مجھے دیکھو میں کون ہوں، جب علی کہہ رہے تھے انا عین اللہ الناظرہ، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں، جب علی کہہ رہے تھے انا اذن اللہ، انا وجہ اللہ، انا صدرۃ اللہ، انا جنب اللہ، انا لسان اللہ، انا ساق اللہ، انا باب اللہ، انا سر اللہ، انا مشیت اللہ، انا روح اللہ، انا نفس اللہ، انا ولی اللہ۔ تب کسی دشمن نے شام میں بیٹھے ہوئے پیسے خرچ کر کے بصرے کے کسی بندے سے کہا تھا اس کا توڑ نکال، اس خبیث نے کہا یہ کون سا بڑی بات ہے، علی یہ کہتا ہے تو پھر لو تجھ میں بھی اللہ، مجھ میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ۔ یہ بنا نظریہ وحدت الوجود۔ حسن البصری اس کا پہلا بندہ ایجاد کرنے والا، اس وقت بھی علی نے وہاں لعنت کی تھی، آج تک وہ لعنت چل رہی ہے۔ یہی سوال لے کر توجہ اور آخری جملہ ہے، اور سنبھالنا خود کو، کم از کم داد دینے تک۔ مولا صادق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا مولا لوگ یہ نظریہ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، اللہ پہ بات ہو رہی نا، اللہ کہاں ہے؟ آیا نا حسین کے پاس۔ اب سنو، مولا صادق سے پوچھا یہ لوگ نظریہ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تجھ میں اللہ، مجھ میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ، کائنات کی ہر شے میں اللہ ہے، تو پھر یہ کیا بڑی بات ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ، ہمارے کان اللہ، ہماری زبان، اس نے تو پورا اللہ ہی بنا دیا۔ یہاں علی کو عین اللہ، اذن اللہ کہنے پر کفر کے فتوے اور نظریہ وحدت الوجود میں تو بھی اللہ، میں بھی اللہ، یہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، تب کفر یاد نہیں آتا۔ مولا سے سوال ہوا مولا یہ کہتے ہیں، توجہ، مولا یہ کہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے۔ مولا صادق نے ٹیک لگائی تھی، بادشاہ نے جلال کے عالم میں ٹیک چھوڑی، ذل جلال کی تصویر بن کے تیرے بادشاہ نے مسند چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سینہ تان کے مالک نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا مولا پھر سچ کیا ہے؟ کیا کہا تم نے، کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا یہ کہتے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے۔ مولا صادق نے کہا جھوٹ کہتے ہیں، وہ ذرے فقط کربلا کے ہیں جن میں اللہ۔ آپ آباد رہے، مولا آپ کو سلامت رہے۔ وہ ذرے فقط کربلا کے ہیں، کربلا کے ہیں۔ کا کتنے دلائل دوں؟ اس خالی ایک مولا کے فرمان کو سرنامہ بنا کر اشرا پڑھوں تب دوں دلائل؟ کربلا کے ذرے ذرے میں مولا کا فرمان ہے۔ ہاں اب بڑی تکلیف ہوگی مقصر کو، مولا تیری تو ہی جان، میم بھی موت بھی میم سے ہے، مقصر بھی میم سے ہے۔ مودت میں محمد کی میم لگی ہے، مقصر میں موت کی میم لگی ہے۔ اب مرے گا، کربلا کے ذرے ذرے میں اللہ، آپ سلامت رہیے، کربلا کے ذرے میں اللہ۔ یہ دیکھو نا یہ کفر کا، آپ سلامت رہیے، مر ہی جائے خدا کرے۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں مر مر کے مرے اتنی جلدی نہ مرے، ہم نے مارنا بھی ہے اور کمال یہ ہے مرنے دینا بھی نہیں، اس کو رکھنا ہے ساتھ۔ یہ ختم ہو گیا پتہ کیسے چلے گا ہم کون ہیں؟ ہائے میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ مولا نے کہا ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانو، یہ مردود ہے تبھی تو شاہ جی آپ کی میری پہچان ہے۔ یہ نہ ہو
ہم کیسے پہچانے جائیں ماتمی؟ ہم عزادار، ہم اہل ولا، یہ مسکراتے دمکتے چہروں کی پہچان کیا ہے؟ یہ ماتمی بیٹھے ہیں، یہ کالے لباس میں ملبوس حسین کے چلتے پھرتے کعبے، آپ جیو، مولا زندگی کرے۔ یہ آپ کی میری پہچان کیا ہے؟ یہ یہی ہیں، یہ ہیں، مارنا نہیں۔ میں تو مولا آ بھی جائیں گے، مالک نے ہر چاہنے والے کو ایک ذوالفقار دینی ہے۔ اور یہ میں بابوں کے دوغل کہتا ہوں، میں کئی نشستوں میں کہہ چکا ہوں، لو آج میں ممبر سے کہتا ہوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں آپ نشست میں بیٹھ کے بڑی خوب بات کرتے ہیں، آپ نجی نشست، لو میں آج ممبر سے کہہ رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں۔ اب بادشاہ تشریف لائیں گے، مالک نے ہر چاہنے والے کو ذوالفقار دینی، جو آپ کو تلوار ملے گی وہ ذوالفقار ہوگی، ہر چاہنے والے کو۔ تو جو مولا کے پاس ہے وہ کیا؟ وہ ابل ذوالفقار ہے، ہائے ہائے، وہ ان تمام ذوالفقاروں کی مالک ہے، خالق ہے۔ یہ ذوالفقاریں اسے سجدہ ریز ہو کر خلق ہوں گی، آپ کو دی جائیں گی اور کہا جائے گا لو مارو۔ اب آپ ماریں گے کنہیں؟ مولا کے دشمنوں کو۔ کیسے؟ اچھا کتنا؟ وہ عادل نہیں، عدل ہے، وہ منصف نہیں، انصاف ہے۔ بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں لا کے کامل کر رہا ہوں، یہی حسن خطابت ہے۔ تو کوئی تو طے ہوگا نا پیمانہ، المیزان نے یہاں میزان نہیں رکھا کیا ہے نا؟ بھئی کوئی کتنا مار لے نہ، مولا کا فرمان سنو اور خوش ہو جاؤ۔ مولا نے کہا تم اپنی ظاہری زندگی میں ہمارے جس دشمن پر جتنی بار لعنت کرو گے اتنی بار مارنے کا حق دے۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، اس کے ہاتھ میں تلوار دینے والے پہ لعنت، اس تلوار پہ زہر لگانے والے پہ لعنت، اس کی سازشیں کرنے والے پہ لعنت، پہلے سے لے کر آنے والے ہر دشمن اور اس کی نجس ماں پہ لعنت۔ آپ سے آپ مولا زندگی کرے، آپ سلامت رہیے۔ ہر ایک کو دیا جائے گا، ہر ایک کو حق دیا۔ لو کرو، علی 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 ہے، وہ نہیں اپنے چاہنے والوں کو چھوڑتا۔ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا، علی بادشاہ نے جب اپنی پاک بیٹی کو کوفہ بلوایا، مجھے پڑھنا ہے کچھ تھوڑا سا بس، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ ایسے وقت میں شامل ہو گئی ہے عبادت۔ جب ہم نے شروع کی تھی تو اس وقت میں نہیں تھی، اب خود بخود جیسے مالک کی رضا ہو۔ اور مجھے پیغام ملے سب کے، حیدر بھائی نے بھی آج کہا، تقریباً سبھی نے کہا کہ پڑھیے گا پڑھیے گا۔ شاید آپ کو بھی لطف آنا شروع ہو گیا، دو ملتے وقتوں میں جو آپ گریا کرتے ہیں نا، دنیا این افطار کرتے ہوئے بڑی بڑی دعائیں مانگتی ہے، اور تم این افطار کے وقت میں علی کی بیٹی کو پرسا دے رہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یقین مانو، مجھے نہیں پتا زمانے کے پاس کیا دلیل ہے، لیکن میں دلیل رکھتا ہوں۔ علی کی بیٹی کی مظلومیت بتاؤں، میرے پاس یہ فرمان نہ ہوتا پتہ نہیں میں کیسے جیتا، لیکن یہ فرمان یہ سن کے پتہ نہیں مرتے کیوں نہیں ہم۔ علی کی بیٹی نے جو آج سے 10 دن کے بعد عید الفطر کا دن آئے گا نا، جب مسلمان عید منائیں گے، اس دن علی کی بیٹی نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں سارا دن انتظار کرتی رہی
مسلمان عید مناتے رہے، مجھے کوئی پرسا دے لے۔ ہائے علی کی بیٹی، دیکھ تیرا دیا مقدر، آج کس وقت بیٹھ کے یہ لوگ رو رہے، کس وقت میں گریہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بزرگ کہتے تھے دو ملتے وقتوں میں اعجاز دیکھو، اکثر جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو خاندانوں میں آج بھی آداب کے وارث بنے ہوئے ہو، گھروں میں ایسا وقت آتا تھا نا، ایسا تو گھر میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے سروں پہ چادر ڈال دی جائے، بیٹا سر ڈھک لو، آذان ہو رہی، سر ڈھک لو۔ علی کی بیٹی یاد دیکھ، آج ایسے وقت میں تیرے بابا کے مصائب پڑھتے، سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتار دی ہے۔ اب میری بی بی، یہی کوفہ تھا، آج تو کوفے کی شہزادی ہے، کل علی کے بعد یہی کوفہ تجھے باغی کی بے اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، بادشاہ تمہیں آباد رکھے۔ ضرب لگ چکی ہے آج علی، ظاہری بات ہے آج اور 2 دن اور ہیں۔ علی بادشاہ آخری افطار اپنی بیٹی کے گھر تھا نا، سنا ہے نا تم نے، ہے نا؟ آج مجھے ایک منزل آگے جا کے تمہیں کچھ سنانا ہے، یہ پہلو ہمیشہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ میں تیزی سے بڑھوں گا یہاں سے تاکہ وہ تمہیں سنا سکوں۔ دسترخوان سے اٹھا کے چیزیں دینا شروع کی، شربت دیتے ہوئے کہا میرا ایک مہمان آئے گا۔ کل جب تم سے یہ مانگوں نا تب مجھے یہ شربت دے دینا۔ عزادارو، تیرے بادشاہ نے میں ہاتھ جوڑ کے دیکھو، جو سمجھ گیا جو دل میں درد رکھتا ہے نا، جسے رونے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، میں اس دکھی درد اس ماتمی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ علی بادشاہ نے ساری زندگی اپنے مسلح پر صلات قائم کی ہے۔ یہ جو شب ضربت گزری ہے نا، اس شب کی نماز شب کے لیے علی نے اپنی بیٹی سے کہا آپ مصلی دو، آپ مصلی دو۔ علی بادشاہ نے مصلی لیا ہے، اور سجدگاہ ہوتی ہے نا جہاں سجدہ کرتے ہو، علی بادشاہ نے وہاں رکھنے کے لیے پتہ کیا مانگا؟ کہا بیٹا آپ کی کوئی چادر ہو تو دینا۔ علی مالک نے مصلی کے آگے اپنی بیٹی کی چادر رکھی ہے، علی کی آخری سجدے اپنی بیٹی کی چادر پہ تھے۔ یہی وجہ ہے، خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ، اس ملعون نے کہا جب میں نے ضرب لگائی ہے نا تو میں نے علی کے لب ہلتے دیکھے، میں قریب ہوا تو علی بہت آہستگی سے اپنی بیٹیوں کا نام لے رہا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ بڑا گریہ کیا آپ نے، خدا کی قسم بڑی مقبول مجلس۔ بس ایک روایت اور، بادشاہ نکلے گھر سے، بیٹیاں روک رہی ہیں، بطخیں روک رہی ہیں، ایک زیرو علی کو روک رہی ہے۔ مشیت الہیہ بن کر علی بادشاہ مسجد میں آئے، سوتے ہوئے قاتل کو جگایا ہے، عبادت کی جا ہے، سونے کی نہیں، اٹھ۔ ایک بار علی گلدستہ اذان پہ خود آیا، علی نے خود اذان دی ہے، ادھر علی نے فجر کے وقت کہا ہے اللہ اکبر، ادھر اپنا حجرہ چھوڑا ہے علی کی بیٹی نے، دوڑ کے بہن کو گلے سے لگایا، کہا بہن آج بابا کا لہجہ بدلا ہے، آج بابا کی آواز بدلی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بابا کے لہجے میں آج ایک عجیب ہی رنگ ہے۔ علی نے اذان مکمل کی ہے، علی آئے ہیں محراب میں، عزادارو علی نے رکھا ہے سجدے میں سر، اللہ لعنت کرے،
کائنات کا یہ نجس ترین لعین رذیل عبد الرحمن ابن ملجم یہ اٹھا، پہلو میں رکھی تلوار اٹھائی ہے، یہ کہتا ہے میں نے کتنے مہینوں تک بار بار اس تلوار کو زہر ہلاہل میں بھگو کے رکھا تھا، زہر میں بھگو کے پھر سقل کرتا، پھر بھگو کے پھر سقل کرتا، کہتا میں نے سوچا میں تلوار سے وار کروں، پہلے میں نے ایک ہاتھ سے وار کرنے کا سوچا، پھر میں نے کہا نہیں علی ہے، میں نے تلوار کے قبضے پہ دونوں ہاتھ رکھے، پھر سوچا نہیں علی ہے، میں نے تلوار کو اپنے سر پہ بلند کیا، کہتا پھر میں نے سوچا نہیں علی ہے، کہتا میں سر سے بھی پیچھے لے گیا، پھر میں نے سوچا ماتم کرنا، کہ میں نے سوچا علی ہے، کہتا میں چند قدم پیچھے گیا، میں دوڑ کے آیا اور پورے زور سے علی کے سر پہ وار، کہتا میں نے تلوار ماری، میں نے کھینچنا چاہا، تلوار اتنا اندر اتر گئی، میں نے کھینچنا، تلوار واپس نہیں آ۔ علمان علمان کہتا میں نے کھینچنا چاہا، تلوار واپس نہیں آئی، میرا ہاتھ قبضے سے ہٹ گیا، اب تلوار علی کے سر کے اندر، سنو گے تلوار کس نے نکالی ہے؟ سب سے آگے دوڑتا ہوا آیا مظلوم حسین، اپنے پاپا کے سر سے تلوار حسین نے، عباس نے آگے بڑھ کے اپنی بابا کے سر ماتم۔ اجرکم اللہ، عزت آل محمد کا صدقہ۔